امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لکل فن رجال ولکل رجال مقال ولکل مقال مجال ولکل مجال محال۔ فرمایا کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں، علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، مگر عوام کے لیے احوط محتاط ترین بات یہ ہے کہ وہ بوسہ نہ دیں، قبر کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ بوسہ دیتے دیتے پھر سجدے کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے کسی ولی کی قبر ہو، جب تاجدار کائنات کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ سب جگہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارے پنجاب کے لوگ تو اپنے معیارات ہیں نا، ذرا ٹھہر جا پہرے دارا سن روزے دل جالی چوم لے گانے بنائے ہوئے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو جالی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا، فرمایا نہیں، آداب بارگاہ نبوت یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو۔ تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو پھر جالی پر ہاتھ پھیرو گے؟ نہیں۔ ہاں، پھر فرمایا کہ دل حزین، صوت غم آگین، چشم نمناک، کہ غمگین دل اور درد آواز اور آنسو بری آنکھوں سے نظریں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ گانے والوں سے آداب مت پوچھو، آداب بارگاہ مصطفی امام اہل سنت سے پوچھو اور عمل بھی کرو۔ اسی طرح مزار کا طواف کرنا سے منع کیا۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف کرنا عبادت نہیں ہے، لہذا جب تاجدار کائنات کے مزار اقدس کا طواف عبادت نہیں ہے تو اولیاء کاملین، غوث، قطب، ابدال کوئی بھی ہوں، مزار کا طواف عبادت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلے سنا بھی کرو، عمل بھی کیا کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب قبر کے سامنے حدیث کھڑے ہو، امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جو صورتیں، جو آیتیں یاد ہوں پڑھو، اور حضرت علی سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر پہلے تو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ۔ خود غرض ہے نا انسان، تو رب تمہاری فطرت کا پیدا کرنے والا ہے نا، تو اس نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چلو پہلے اپنا پیٹ بھر لو، پہلے اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ مجھے بخش دے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، پھر سارے مومنوں کے لیے مانگو۔ تو قبرستان میں جاؤ تو اپنے والد، والدہ، کسی کی قبر پر جاؤ، پڑھ کر پہلے اپنے
مرحومین کی کو ثواب پہنچاؤ، اور پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو حدیث میں ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بعض بزرگ تو وہ تھے کہ وہ دعا کرتے کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک اور سارے مومنین انس اور مومنین جن سب کو ثواب عطا فرما۔ تو جو سب کو دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کا کیس پیش ہوا عدالت میں اللہ کی محشر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ بھی اس کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاؤ۔ چلے گئے۔ جب جنتی جنت پہ جمع ہوتے ہیں، جیسے کوئی سیاست کے الزام ہو یا کسی بھی شعبے کا، تو جو کامیاب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کا جیک کیا تھا، آپ کا سورس کیا تھا، آپ کیسے کامیاب ہوئے؟ تو جنتی اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا حساب کتاب کے بغیر ہی کلیئرنس ہو گئی، کیا کمال تھا آپ کا؟ نہیں، میں تو نارمل مسلمان تھا جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں بزنس مین تھا، میرا لوگوں پر مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا تھا، میرا اسٹاف ریکوری کے لیے جاتا تھا، وصولیابی کے لیے۔ تو اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، دینار ہوتے تھے، چاندی کی اشرفیاں، جیسے آج کل آپ جائیں تو کہتے ہیں 24 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کیرٹ کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 18 کا ہے، یہ 16 کا ہے۔ تو میں اپنے ریکوری اسٹاف سے کہتا کہ اتجبزوا عن المیسر، کوئی مالدار آدمی قرض ادا کرتے وقت 24 کیرٹ کی بجائے 20 کا، 22 کا، 18 کا دے دے، تم آنکھیں بند کر کے لے لیے کرو۔ وَأَنذِرُ الْمُعْسِرِ، اور کوئی نادار آدمی کہے کہ بھائی مجھے مہلت چاہیے، میرے پاس دینے کو نہیں ہے، اسے مہلت دے دیے کرو۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، میں اس کا رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں نہ قبول کروں؟ تو رب اتنا کریم ہے، سبحان اللہ، بے شک نوازتا ہے، رحمت حق بہانا می جو ہے دستی۔ تو ایصال ثواب، اب کچھ لوگوں کو جو عقل کی میزان پر ہر چیز کو تولتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی کون سا تیر مارا، چند صورتیں پڑھ لی، چند بار درود پڑھ لیا، چند تسبیحات پڑھ لی، یا چلو پورا قرآن ختم کر لیا اور لگے پوری کائنات کو بخشنے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لائٹ ہے، یہ تو بندوں کی بنائی ہوئی ہے نا؟ فرض کرو یہاں 1000 2000 آدمی بیٹھے ہیں یا زیادہ بیٹھے، سب پر ڈیوائیڈ ہو کر آتی ہے یا پوری پوری آتی ہے؟ یہ سب کو تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو پوری روشنی ملتی ہے؟ جواب نہیں کوئی بھی، یہ پوری ملتی ہے نا۔ اسی طرح سے چاند کا نور، سورج کا نور،
ایک وقت میں آدھی کائنات کو منور کرتا ہے، وہ مخلوق ہے وہ بھی. تو جب بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو منور کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو رات خواں اور یہ ہمارے خطبہ فرمائشیں کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ، ہر جملے پر کہتے ہیں کہو. ایک مرتبہ ایک ہمارے نعت خوان تھے اور بڑے بڑے سیٹ صاحبان تھے، وہ خود کہیں کہ سبحان اللہ کہو، لیکن وہ چپ. اور یہ نعت خوان اور ہمارے مقرر چلے نہیں پاتے اس کے بغیر، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو پھر آخر میں اس نے کہا جی سبحان اللہ پر کبھی ٹیکس نہیں لگا، کہہ دو. میں نے کہا کہ یہ نعت خوان جو ہے سیٹوں کی تجوری خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بھی بڑے تالے لگا رکھے. اس لیے یہ جو اللہ کا کلام ہے، چاہے درود پاک ہے، تو جتنوں کو آپ ثواب بخشنا چاہیں بخشیں. کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، فرمائشی کہتے ہیں، اندر سے تو نہیں جنریٹ ہوگا. تو ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور نہیں کرتا، جبکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دے. تو اگر ہم اس کی پوری معنویت کو سمجھ کر کہیں تو جو پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبر کو منور نہیں کرے گا، لیکن بشرطے اس کی معنویت کو اپنے اندر جذب کر کے کرے. دوسرا امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کو ثواب بخش سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بخشتے تو ضرورت مند کو ہے نا، جیسے ہم جیسے لوگ جو ثواب کے گداگر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. فرمایا کہ عام لوگوں کو بخشا کرو اور اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام اور اولیاء کو ہدیہ کیا کرو، گفٹ، تحفہ، کیونکہ وہ تو محتاج نہیں ہمارے ثواب کے.